المرتفع عن إدراك الأبصار الناظرة، المنزه عن التخيلات والأوهام الخاطرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالآيات الباهرة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وعترته الطاهرة وعلى أصحابه الأنجم الزاهرة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. اللہ رب العزت نے اس دھرتی زمین پر انسان کو ابتلاء اور آزمائش کے لیے بھیجا ہے، جسے دارالامتحان اور دارالابتلاء کہا جاتا ہے، جہاں زندگی گزارتے ہوئے انسان کا ہر لمحہ اس کی آزمائش اور ابتلاء کی عبارت ہوتا ہے۔ کسی کو رب تعالیٰ دے کر آزماتے ہیں تو کسی سے چھین کر، کسی کو مال و زر کی ریل پیل دے کر تو کسی کے ہاتھ میں کشکول تھما کر۔ یہ امیری غریبی، عہدہ دار ہونا، فقیر و کنگال ہونا، یہ سب آزمائش کی مختلف صورتیں ہیں۔ انسانی زندگی نشیب و فراز کا نام ہے، اور اللہ رب العزت نے زندگی کے اس اوتار چڑھاؤ میں انسان کو درست راہ دینے کے لیے آسمانی صحیفہ قرآن مجید نازل کیا ہے، جو انسان کو زندگی کے ہر موڑ پر خیر خواہی اور خیر سگالی کے درس دیتا ہے کہ اللہ نے اگر تمہیں کسی فضل اور نعمت سے نوازا ہے تو اسے اپنے تک محدود نہ رکھو، بلکہ سسکتی خلق خدا کا بھی خیال رکھو۔ اور اس کے لیے اسلام نے صدقہ خیرات کا باب کھولا ہے۔ صدقہ کسے کہتے ہیں؟ صدقہ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کسی کو دیتا ہے، اور اس کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کے لفظ بھی بولا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما يخرج الرجل شيئا من الصدقة حتى يفق لحيي 70 شيطانا كلهم ينهاه عنها۔ انسان جب اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ابھی ارادہ اور نیت ہی کرتا ہے تو 70 شیطان حاوی ہو جاتے ہیں اس پر، اور ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ نہ دے۔ کلہم ینہاہ عنہا، ہر ایک شیطان روکتا ہے۔ جب بندہ شیطانوں کو ہرا کر اللہ کے راہ میں پھر بھی صدقہ دے دیتا ہے تو گویا اس نے 70 شیطانوں کو ہرایا ہے اور اللہ کی بات کو تسلیم کیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے انسان کی دنیا سے جاتے ہوئے آخری خواہش کا ذکر کیا ہے۔ وہ خواہش کیا ہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو کبھی قبل اس کے کہ تمہارے پاس موت کا فرشتہ آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبُّ، تو تم کیا کہو گے؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ کیوں نہ تو نے ہمیں تھوڑی سی مہلت دی ہوتی۔ کس لیے؟ فاصدق، کہ شاید میں صدقہ کر لیتا، واکن من الصالحین، اور میں بھی نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ تو انسان کی آخری خواہش ہوگی یہی کہ کاش مجھے مہلت مل جائے اور میں رب کی راہ میں صدقہ دے دوں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور فرمایا جانتے ہو صاحب الرغیف کون ہے؟ اولاد نے کہا کہ ہم نہیں جانتے۔ فرمایا بنی اسرائیل کے ایک انسان 70 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، پھر معبد خانے سے باہر نکلا اور 7 دن تک فحاشی اور ریانی میں اس نے گزار دیے۔
آخر کار دل میں خوف خدا آیا، چلتے چلتے تندور کے پاس پہنچا، ایک غریب کو روٹی صدقہ کر دی، رات کا وقت ہوا، وہ انسان فوت ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے میزان قائم کیا، ایک طرف 70 سالہ عبادت و ریاضت کے سال رکھے گئے، دوسری طرف 7 دن کی بدکاری، تو یہ فحاشی اور ریانی والا پلڑا باری ہو جاتا ہے۔ 70 سالہ جو عبادت ہے وہ پلڑا کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں کوئی اور نیکی بھی ہے؟ کہا اللہ ہاں، ایک صدقے کا ثواب رہ گیا ہے جو اس نے غریب کو روٹی کی صورت میں دیا تھا۔ جب وہ روٹی 70 سالہ عبادت کے ساتھ رکھی جاتی ہے تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے اور اس کو نجات مل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان دنیا سے جاتے ہوئے خواہش کرے گا کہ کاش میں صدقہ دے دوں اور شاید ہی وہی میری نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ صدقہ کے بہت سارے فوائد ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ما من یوم یصبح العباد الا ملکان ینزلان فیقول احدهما اللهم اعط ممسكا خلفا ويقول الآخر اللهم اعط ممسكا تلفا۔ جب بھی انسانیت صبح کرتی ہے تو اللہ کی طرف سے آسمانوں سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو اور زیادہ نواز، دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو برکت سے خالی کر۔ تو گویا انسان جب اللہ کی راہ میں دینے لگ جاتا ہے تو فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بن جاتا ہے۔ نمبر 2 بات، یہ صدقہ انسان کی پریشانی، دکھوں اور بیماریوں کا علاج بھی بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک انسان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، بینما رجل بفلات من الارض فسمع صوتا في سحابہ اسق حدیقۃ فلان، کہ ایک آدمی جا رہا تھا تو اس نے آسمانوں سے آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں کی باغ کو سیراب کرو۔ وہ آدمی حیران ہوا کہ بادلوں سے کسی کی آواز اور کسی کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے، وہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ اس کے لیے آسمانوں سے حکم جاری ہوتے ہیں کہ اس کے باغ کو سیراب کیا جائے۔ وہ چلتا ہوا اس کے باغ تک پہنچا اور اس سے سوال کیا، فما تصنع فیہا، تم اس باغ میں کیا کرتے ہو؟ کہ ارد گرد کے جتنے باغ ہیں وہ سارے ویران ہیں لیکن تیرا باغ ہرا بھرا ہے۔ سب کے باغ کیا ہے، سالی کا شکار ہیں لیکن تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا اگر تم نے سوال کیا ہی ہے تو سن لو، جب بھی اس باغ کا پھل آتا ہے تو میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں اور ایک حصہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہوں اور ایک حصہ اس باغ کو دوبارہ اور خوبصورت بنانے پہ خرچ کر دیتا ہوں۔ تو جو انسان اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مختص کر دیتا ہے وہ بہت ساری پریشانیوں اور دکھوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ ریاض کے اندر ایک آدمی اپنی کہانی سناتا ہے کہ وہ آفس کے اندر تھا، اس کو کال آئی آپ کی والدہ آئی سی یو کے اندر ہے۔ آفس سے باہر نکلا تو دیکھا ایک بلی ہے، محسوس کیا کہ شاید وہ بہت بھوکی ہے، فوری بقالہ دکان پہ گیا اور وہاں سے دودھ کا ڈبہ لیا اور بلی کو دے دیا۔ جب ہاسپٹل پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ آئی سی یو سے باہر آ چکی ہے اور اب ان کی طبیعت کنٹرول میں ہے۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا تھا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا،
داو مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج بھی صدقہ کے ذریعے کیا کرو۔ ڈاکٹر عیسیٰ فاروقی دمشق کے رہنے والے ہیں، اپنی آپ بیتی سناتے ہیں کہ اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی، میں نے ٹیسٹ کروایا تو رپورٹ آئی کہ آپ کینسر کے مریض۔ کہتے ہیں میں بہت مایوس ہوا اور اپنے دن گننے لگا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ اسی مایوسی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ یاد آئی، داو مرضاکم بالصدقہ۔ جب کوئی اور حل نہ رہ جائے، سارے دروازے بند ہو جائیں، تو پھر صدقہ کے ذریعے بھی بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ کہتے مجھے یاد آیا کہ فلاں گھر کے اندر ایک بیوہ ہے اور اس کا کوئی سانح حال نہیں ہے، گھر کا سربراہ بھی فوت ہو چکا ہے۔ میں نے فوری اس گھر میں کال کی، کہا میں اتنی اماؤنٹ بھجوا رہا ہوں، یہ آپ کے لیے ہے، لیکن ایک ساتھ درخواست سنی اور گزارش بھی ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے صحت دے دے۔ کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد میں نے دوبارہ ٹیسٹ کروائے تو ڈاکٹر نے جب اس کی رپورٹ چیک کی تو حیران و ششدر رہ گئے کہ ان کی رپورٹیں مکمل صحت یابی کا اعلان کر رہی تھی۔ سچ کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، داو مرضاکم بالصدقہ۔ صدقہ کا یہ فائدہ بھی ہے کہ جو انسان اللہ کی راہ میں صدقہ دینے لگ جاتا ہے وہ اللہ کے غصے سے بھی بچ جاتا ہے اور بری موت سے بچ جاتا ہے۔ الصدقہ تطفئ غضب الرب تدفع میتۃ السوء۔ صدقہ انسان کو رب کے غضب سے بھی بچاتا ہے، بری موت سے بھی انسان کو بچاتا ہے۔ ریاض کے اندر ایک آدمی اپنی آپ بیتی سناتے ہیں، میں رات کو سویا ہوا تھا کہ مجھے خواب آئی اور واضح آدمی کو بتا رہا تھا کہ فلاں آدمی کو عمرہ کرواؤ، اور اس کا نمبر بھی واضح آ رہا تھا کہ اس نمبر پہ کال کرو اور اسے پوچھو وہ کہاں ہے، اس کو جا کے عمرہ کرواؤ۔ میں بہت ہی حیران ہوا۔ صبح ہی تو میں امام مسجد کے پاس پہنچا اور خواب سنایا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اس کو عمرہ کرواؤ۔ کہتے میں نے کال کی، آگے سے کسی نے ریسیو کی تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسے اس نے شراب پی ہوئی ہے، اور کہا عمرہ؟ میں نے تو کبھی نماز نہیں پڑھی، میں عمرہ کیوں کروں؟ کہتا میں نے اس سے کہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں اپنی خواب پوری کرنا چاہتا ہوں۔ آخرکار اس نے ایڈریس بتایا تو میں وہاں پہنچا تو مجھے واقعی محسوس ہوا کہ وہ انسان نماز بھی نہیں پڑھتا۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے عمرہ کروانا ہے، مجھے خواب آئی ہے۔ کہا نہیں ویسے خواب آئی ہوگی، میں نے کوئی عمرہ نہیں کرنا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو تیار کیا اور کہا کہ جتنا خرچہ ہوگا میں خود اٹھاؤں گا، آؤ ہم عمرہ کرنے چلتے ہیں۔ وہ راضی ہو گیا۔ کہتا وہ میرے ساتھ گاڑی میں مکہ پہنچا، ہم نے بیت اللہ کی زیارت کی، عمرہ کیا۔ عمرہ مکمل کرنے کے بعد ہم باب ملک فہد سے باہر آ رہے تھے کہ اس نے مجھے کہا پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ میں نے عمرہ کرنا ہے کہ نہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ 2 رکعتیں پڑھ کے باہر نکلوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو وہ 2 رکعتیں اس نے پڑھنی شروع کی، سجدے میں گیا، اتنا لمبا سجدہ ہوا کہ جب دیکھا گیا تو اللہ کے پاس جا چکا۔ تو میں حیران ہو گیا، نماز ہی پڑھتا نہیں ہے اور عمرے پہ آنے کے لیے تیار نہیں تھا، اتنی اچھی موت اس کو آ کیسے گئی؟ تو میں نے فوری کال کی اس کی وائف کو اور پوچھا کہ آپ کا خامد کیا کرتا تھا؟ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور اتنی پیاری موت آئی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کچھ نہیں کرتا تھا تو وہ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا۔ میں نے کہا کوئی ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اتنی پیاری موت اس کو نصیب کی ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ جب بھی گھر میں کچھ پھل وغیرہ لے کر آتا تھا تو ہمارے پڑوس میں بیوہ رہتی ہے، یہ اس کے لیے بھی لایا کرتا تھا اور وہ آگے سے دعا دیا کرتی تھی کہ اللہ مجھے حسن خاتمہ نصیب فرما۔ کہتے میں فوری ذہن میں نے محسوس کیا اور یقین کر لیا کہ واقعی یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پیاری موت۔ اس لیے ایک مسلمان کو ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے اور سڑک کے کنارے ہاتھوں میں کشکول تھامے غربت کی سلوٹیں ماتھے پہ سجائے لوگوں کی مدد ہمیشہ کرنی چاہیے۔ اگر معاشرہ صدقہ خیرات
اور اپنے پڑوس میں بیٹھے غریب کی روزی روٹی کا اہتمام کرنے لگ جائے تو پاکستان میں کوئی بھی 2 وقت کی روٹی سے محروم نہ رہے۔ اور انسان کا دل اس وقت خون کے آنسور ہوتا ہے جب عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ پڑھتا ہے۔ رپورٹ میں کیا لکھا ہے کہ پاکستان میں ہر سال 15 سے 20 ہزار لوگ خودکشی کرتے ہیں، جن میں اکثر غربت کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں، اور دنیا بھر میں سالانہ 8 لاکھ افراد خودکشی کر کے اپنی جان لیتے ہیں۔ گویا ہر 11 منٹ میں ایک انسان خودکشی کرتا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس کو کھانا نہیں مل رہا، اس کے پیٹ کی بھوک نہیں مٹ رہی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت جو کہ بہت خوبصورت ہے اور میانہ روی کا درس دیتی ہے، تو اللہ رب العزت نے صدقہ خیرات کے مصادر بھی بیان کی کہ انسان کو کہاں خرچ کرنا چاہیے، پھر کہاں خرچ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے انسان کو اپنی جان پہ خرچ کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان اللہ اذا انعم علی عبد یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ۔ اللہ جب کسی کو کسی نعمت سے نوازے، وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اس نعمت کے اثرات میرے بندے پہ نظر آئیں۔ اگر میں نے بندے کو کسی نعمت سے نوازا ہے تو اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوں، اچھا لباس زیب تن کیا ہو، اچھا کھانا کھائے، پیسوں کو جوڑتا نہ رہے اور اپنے آپ پہ خرچ ہی نہ کرے۔ یہ رویہ مسلمان کا نہیں ہوتا۔ وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ۔ انسان اپنی جان پہ اس لیے اور اس نیت کے ساتھ خرچ کرتا ہے کہ میں اگر طاقتور ہو جاتا ہوں تو یہ میری صلاحیت اور بہادری دین کے کام آئے گی، تو ایسا کھانا کھانا بھی انسان کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ نمبر 2 مصدر جہاں انسان کو خرچ کرنا چاہیے، اس کے بعد اپنے گھر والوں بیوی بچوں پہ خرچ کرنا چاہیے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اعطى الله احدكم خيرا فليبدأ بنفسه واهل بيته۔ جب اللہ کسی کو کسی خیر سے نوازے تو انسان کو چاہیے کہ اپنے سے پھر اپنے گھر والوں سے خیر کی ابتدا کرے، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرے۔ وما اطعمت زوجك فهو لك صدقہ، اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ، اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد انسان کو اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا چاہیے۔ سلمان بن عامر الضبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی ذی الرحم سنتان، الصدقۃ والصلہ۔ جو انسان کسی مسکین کو صدقہ دیتا ہے تو اسے صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن جو اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے تو اسے ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک صدقے کا اور ایک ان کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اغیار اور غیروں پہ تو خرچ کرتے ہیں لیکن اپنوں پہ خرچ نہیں کریں گے، اپنے پڑوس میں بیٹھے غریب کا نہیں سوچیں گے، اپنے رشتہ داروں میں کسی کا خیال نہیں رکھیں گے، اس وجہ سے ان کا سٹیٹس ہمارے برابر نہ ہو جائے، یہ کل کو ہمیں آنکھیں نہ دکھانے لگ جائیں، ان کو نیچا ہی رہنا چاہیے۔ یہ روش، یہ سوچ، یہ فکر ایک مسلمان کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس حدیث پر عمل کرتا ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں پہ سب سے پہلے خرچ کروں تاکہ مجھے ڈبل ثواب ملے۔ چوتھا مصدر، پھر انسان کو مسلمانوں پہ خرچ کرنا چاہیے۔ کوئی بھی مسکین، غریب یا یتیم ہے اس پر خرچ کرنا چاہیے، اور یہ سوچ دل سے نکال دینی چاہیے، اچھا یہ روزانہ ہی مانگنے آ جاتا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کوئی مانگنے آ جاتا ہے تو اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، دینا چاہتے ہیں دے دیں، ثواب کی امید رکھیں، اگر نہیں دینا چاہتے تو خاموشی اختیار کریں، اس کی دل وزاری کا سبب نہ بنے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، للسائل حق وإن جاء على فرس، اگر کوئی گاڑی، اس دور کے اندر تو گھوڑا تھا،
آج کے دور کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کوئی پراڈو یا لینڈ کروزر پہ بھی آ جاتا ہے مانگنے، اس کو دے دینا چاہیے، کیونکہ ثواب تو اللہ رب العزت سے دینا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو ہمیشہ اللہ کی راہ میں دیتے رہنا چاہیے، اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ انسان کیسا ہے، کیونکہ ثواب دینے والی ذات اللہ رب العزت کی۔ صدقے کا ثواب جو ہے یہ صرف روپیہ پیسہ دینے سے ہی نہیں حاصل ہوتا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی وسعت رکھی اور بہت سے ایسے اعمال بتلائے کہ جن کا ثواب صدقے کے برابر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، انسان مسجد کی طرف جاتا ہے، جتنے قدم اٹھاتا ہے ہر قدم کے بدلے اللہ صدقے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ان بكل تسبیحۃ صدقہ، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، وکل تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ کا ورد کرنا بھی صدقہ ہے، وکل تہلیلۃ صدقہ، لا الہ الا اللہ کی تسبیح نکالنا بھی صدقہ ہے، وکل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر پڑھنا بھی صدقہ ہے، تسلیمہ علی من لقی صدقہ، کسی کو مسلمان ملتا ہے تو سلام کہتا ہے، یہ سلام کہنا بھی صدقہ ہے، کلمۃ الطیبہ یتکلم بها الرجل صدقہ، زبان سے مسلمان خیر کی بات بولتا ہے تو یہ اس کا بول بھی صدقہ لکھا جاتا ہے، کل معروف صدقہ، انسان جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ اس کو صدقہ بنا کے لکھوا دیتے ہیں، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ، انسان اپنے آپ کو برائی سے بچاتا ہے تو اس کا برائی سے بچنا بھی صدقہ لکھا جاتا ہے، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، مسلمان کسی کو مسکرا کر ملتا ہے تو اس کا ملنا بھی صدقہ لکھا جاتا ہے، وتعین الرجل علی دابته فیحمل علیہا او ترفع له علیہا متاعا صدقہ، انسان کسی کو سواری پہ سوار کر دیتا ہے یا وہ سوار ہو چکا ہے، اس کا کوئی سامان ہے اس کو پکڑا دیتا ہے تو یہ خیر کا کام کرنا بھی اس کے لیے صدقہ ہے، وَإِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلِ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صدقہ، انسان جا رہا ہے راستے میں کوئی پوچھ لیتا ہے کہ یہ راستہ کدھر جا رہا ہے اور اس کو صحیح راستہ بتلا دیتا ہے تو یہ عمل بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے، وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صدقہ، کسی نابینے کو راستہ دکھا دیتا ہے اور اس کو سڑک کراس کروا دیتا ہے تو یہ عمل بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے، تعدل بین الاثنین صدقہ، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے، کل قرض صدقہ، مسلمان کسی کو قرض دیتا ہے جب تک وہ قرض واپس نہیں کرتا اتنی رقم روزانہ اللہ صدقہ بنا کے لکھوا دیتے ہیں، والشربۃ من الماء یسقیہا صدقہ، کسی کو پانی پلا دیتا ہے یہ پانی پلانا بھی صدقہ لکھا جاتا ہے، ما من مسلم يزرع زرعا او يغرس غرسا فيأكل منه طير او انسان او بہیمہ الا كان له به صدقہ، مسلمان کوئی باغ لگاتا ہے، کوئی شجر کاری کرتا ہے، اس سے کوئی پرندہ کھاتا ہے، کوئی انسان کوئی جانور کھا لیتا ہے، یہ جو بھی کھاتا ہے اللہ اس کو صدقہ بنا کے لکھوا دیتے ہیں، تکف شرک عن الناس فإنها صدقۃ منک علی نفسک، انسان اگر یہ کر لے کہ میں نے کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کو نقصان نہیں دینا، کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا تو یہ عمل بھی انسان کے لیے صدقہ بنا کے اللہ رب العزت لکھ دیتے ہیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین مجھے اور آپ کو ان کاموں کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو میرے اور آپ کے لیے صدقے کا ثواب اور نجات کا ذریعہ ہے، اور ہم سب کو اطاعت الہی اور اطاعت رسول سے اپنی زندگی کو مزین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری زندگیوں کو کتاب اللہ کے عملی نمونہ بنائے، اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔